سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آئیے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اول تا آخر بیان میں شرکت کروں گا، ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، بات چیت کرنے سے بچتے ہوئے، ممکن ہوا تو بیان کی تعظیم کی نیت سے دو زانوں بیٹھ کر بیان سنوں گا۔ تو آپ میں سے جن کے لیے ممکن ہو وہ دو زانوں بیٹھ جائیں، جس طرح تحیات میں بیٹھتے ہیں، انشاءاللہ باادب بیٹھنے کی برکتیں بھی پائیں گے۔ یہ بھی نیت کر لیں کہ موبائل فون کے استعمال سے بچ کر بیان سنوں گا، تو جن جن کے موبائل فون ہیں وہ سائلنٹ کر کے اس کو جیب میں رکھ لیں تاکہ توجہ آپ کی بیان کی طرف رہے۔ اور مسجد میں موبائل فون لانے کا یہ قاعدہ بھی سن لیجئے، یہ طریقہ بھی ہونا چاہیے کہ جب بھی مسجد میں آئیں اپنے موبائل فون کو سائلنٹ کر دیں۔ اور ویسے بھی موبائل فون میں میوزیکل ٹیون نہیں ہونی چاہیے، اور خدا نخواستہ مسجد میں آ کر کسی کے میوزیکل ٹیون بجتی ہے تو کتنی بے ادبی کی بات ہے۔ تو خدا را اپنے موبائل فون مسجد میں سائلنٹ رکھیں، اور مسجد کے باہر بھی موبائل فون میں کسی بھی صورت میں میوزیکل ٹیون جو ہے وہ نہ رکھی جائے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، جمعہ کا دن یہ عام دنوں کی طرح آرڈنری ڈے نہیں ہے، ہم اس کو بالکل بعض اوقات عام انداز میں گزارتے ہیں۔ جمعے کے دن کو خاص طور پر اہتمام کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ اس کو یوم عید کہا گیا، یہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ جمعے کے دن کی اتنی برکتیں ہیں کہ کوئی جمعہ کے دن انتقال کر جائے تو اس کو قبر کے منکر نکیرین کے سوال و جواب سے آسانی اور عذاب قبر سے نجات مل جاتی ہے۔ ہمارے بزرگان دین، ہمارے اسلاف جمعے کے دن ڈھونڈ ڈھونڈ کر نیکیاں کیا کرتے، مگر آج ہم نارمل طریقے سے جمعہ گزارتے ہیں۔ جمعے کے دن بھی معاذ اللہ گناہوں کا سلسلہ ہوتا ہے۔ یاد رہے، جہاں جمعہ کا دن اس قدر مبارک ہے، وہاں جمعہ کے دن اگر کوئی گناہ کیا جائے تو اس گناہ کو بھی 70 گناہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ تو کبھی بھی شب جمعہ، جمعرات کی رات، ویسے تو کبھی بھی گناہ نہیں کرنا چاہیے، مگر اسپیشلی جمعرات اور جمعے کو زیادہ احتیاط اور زیادہ نیکیاں کرنے کی عادت ڈالیں۔ یعنی اگر اعلان ہو جائے کہ ہفتے میں ایک دن ایسا ہوگا جو جتنا کمائے گا اس کو 10 گنا کر دیا جائے گا، اس دن کتنا کام کریں گے ہم؟ ارے ایک دن میں 10 گنا ملٹی پلائی، تو جمعے کے دن ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر۔ مثال کے طور پہ آپ نے 2 دن بعد کوئی نیکی کا کام کرنا تھا، آپ نے کسی کی کوئی مدد کرنی تھی، مسجد میں کچھ رقم دینی تھی، کوئی بھی نیکی کا کام کرنا تھا، کوشش کریں وہ جمعے والے دن پہلے کر لیں تاکہ 70 گنا اس کا جو ہے وہ ثواب مل جائے۔ برسوں ہو گئے جمعہ پڑھتے ہوئے، امام صاحب خطبہ دیتے ہیں جمعہ کا۔ اب ہم لوگ عربی تو جانتے نہیں اور نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی سوچا یہ جو خطبہ دیا جاتا ہے اس میں ہمارے لیے کیا کیا میسج ہوتا ہے؟ آج انشاءاللہ جمعے کے خطبہ رضویہ کے چند مدنی پھول پیش کرتا ہوں کہ یہ بار بار آپ نے الفاظ سنے ہوں گے، کئیوں کو خطبہ یاد بھی ہو گیا ہوگا، لیکن کیا کہتے ہیں امام صاحب یہ سمجھ نہیں آتا۔ حالانکہ ہمیں اس کا ترجمہ ماشاءاللہ کتابوں میں ملتا ہے، پڑھے تو صحیح کہ کون سا میسج ہے جو گویا ہر جمعے ہمارے لیے دہرایا جاتا ہے۔ میں چند انشاءاللہ جمعے کے خطبے سے مدنی پھول پیش کرتا ہوں، اور سنیے کتنے خوبصورت الفاظ میں ہر جمعہ ہمیں کیا یاد دلایا جاتا ہے۔ جمعے کے دن اعلان ہوتا ہے، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ عز وجل فی السر والاعلان۔ خطبہ دینے والا کہتا ہے، وصیت کرتا ہوں تم کو اور اپنے نفس کو پرہیزگاری کی، اللہ عز وجل کے لیے تنہائی اور لوگوں کے سامنے۔ فإن التقوی سنام ذر الایمان، اس لیے کہ پرہیزگاری ایمان کی انتہائی بلندی ہے۔ ہمیں تقوی کا درس دیا جاتا ہے، لوگوں کے سامنے بھی، اکیلے میں بھی اللہ سے ڈرنے کی بات کی جا رہی ہے، اور فرمایا گیا کہ پرہیزگاری ایمان کی انتہائی بلندی پر ہے۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم نہ لوگوں کے سامنے گناہوں سے باز آتے ہیں، نہ اکیلے میں گناہوں سے باز آتے ہیں،
نہ لوگوں کے سامنے اللہ سے ڈرتے ہیں نہ اکیلے میں رب سے ڈرتے ہیں. ابھی جو مذہبی حلیے والے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے تو شرم کر لیتے ہیں کہ چلو کوئی دیکھ نہ لے, کسی کو پتہ نہ چل جائے, مگر سوچئے جب اکیلے میں ہوتے ہیں, ہماری خلوتیں ہوتی ہیں, اس وقت ہمارا حال کیا ہوتا ہے. آج بڑا بھائی نہ دیکھ لے, میرا دوست نہ دیکھ لے, میری عزت کرنے والا نہ دیکھ لے, اس بات کا تو خیال ہے, مگر تنہائی میں جب دروازہ بند ہوتا ہے اس وقت یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ رب دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, جس سے سب سے زیادہ شرم کرنی چاہیے تھی وہ دیکھ رہا ہے, اور ہم اس وقت بے شرمیاں کرتے ہیں, اس وقت گناہ کرتے ہیں. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, غور کیجئے, یہ کتنی بری بات ہے کہ رب دیکھ رہا ہو اور بندہ اسی کی نافرمانی کر رہا ہو. امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کیا خوب فرماتے ہیں, چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ, یعنی جس کی نافرمانی کر رہے ہو چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ, وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے, وہ تو دیکھ رہا ہے. اور اگر وہی ناراض ہو گیا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہمارا کیا بنے گا. خدارا آج مبارک دن اور مبارک مہینہ ہے, اپنے اندر یہ احساس پیدا کیجئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اور جس کا یہ احساس اجاگر ہو گیا اس کو انشاءاللہ گناہ سے بچنا بڑا آسان ہو جائے گا. ایک بار ایک شخص, کتابوں میں لکھا یہ واقعہ, اس نے ایک عورت کو گناہ کے ارادے سے پکڑا, ہاتھ میں خنجر تھا, لوگ جمع ہو گئے, لیکن وہ بدماش تھا, اس سے چھڑانے کی ہمت کسی میں نہ تھی. اس زمانے کے ایک بزرگ وہاں سے گزرے کہ دیکھا ایک بدماش نے ایک عورت کو پکڑا ہے, ہاتھ میں خنجر ہے, لوگ جمع ہیں. وہ بزرگ قریب تشریف لے گئے اور اس کے کان میں کچھ فرمایا. ان کا کچھ فرمانا تھا کہ وہ بدماش جو تھا, وہ گناہگار تھر تھر کانپنے لگا, ہاتھ سے وہ خنجر بھی گر گیا, عورت بھی چھوٹ کر چلی گئی, دھڑام سے گرا, بے ہوش ہو گیا. لوگ جمع ہو گئے, کہنے لگے تمہارا تو بڑا کر و فر تھا, تم تو بڑے جری, کسی کو جواب نہ دیتے, تم سے کوئی بات نہ کر سکتا, اتنا ڈرتے تھے لوگ تم سے, ایسا کیا ہوا کہ تم بے ہوش ہو کر گر گئے. وہ بدماش کہتا ہے پہلے یہ بتاؤ وہ تھے کون جنہوں نے میرے کان میں کچھ کہا. کہا وہ تو زمانے کے فلاں فلاں ولی تھے. کہا انہوں نے میرے کان میں آ کر صرف یہ کہا کہ جو تم اس وقت کر رہے ہو وہ اللہ دیکھ رہا ہے. اے کاش اکیلے میں گناہ کرتے وقت, برائیاں کرتے وقت, حرام کماتے وقت, ملاوٹ کرتے وقت, جھوٹ بولتے وقت, انٹرنیٹ پر یا ٹی وی پر فلمیں, ڈرامے, گانے باجے, بے حیائی کے مناظر دیکھتے وقت یہ خیال آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. جمعہ کے دن بار بار گویا ہمیں ریمائنڈر کال دی جاتی ہے, فرمایا جاتا ہے اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ عز وجل فی السر والاعلان, اکیلے میں ہو یا تنہائی میں یا لوگوں کے سامنے ہو, تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہر جمعے یاد دلایا جا رہا ہے دیکھو اللہ سے ڈرنا, وہ دیکھ رہا ہے. مگر جمعہ پڑھ کے جا کر پھر گناہ کرتے ہیں, جمعے کے دن بھی برائی کرتے ہیں. ایسا نہ کریں, آئیے رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں. آگے ارشاد ہوتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ كُلِّ شَجَرٍ وَحَجَرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ, اور اللہ کو یاد کرو ہر درخت اور پتھر کے نزدیک, اور جان رکھو اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے, یہ اعلان ہوتا ہے. ذکر کرو رب کا پتھر اور شجر اور حجر کے پاس, یعنی جہاں سے گزرو رب کو یاد کرو. مگر ہمارا حال یہ ہے, ہم جدھر سے گزرتے ہیں وہاں رب کی نافرمانی کرتے ہیں. کتنے گواہ بناؤ گے, کون سی جگہ ہے جو ہمارے گناہ کی گواہ نہیں. ارے ہمارے بزرگ تو وہ ہوتے جدھر سے گزرتے ادھر عبادت کرتے, جس جگہ سے گزرتے مسجد دیکھتے کہتے اس میں بھی 2 رکعت نفل پڑھ لوں. مسجد میں جاتے چاہتے ہر ستون پر 2 رکعت پڑھ لوں تاکہ یہ جگہ گواہ ہو جائے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے, ایک جگہ سے گزرے, واپس آئے, پھر گزرے. لوگوں نے کہا حضور آپ ابھی تو گزر کر گئے تھے. کہا میں اس سڑک سے گزر تو گیا, مگر خیال آیا اس سڑک پہ گزرتے گزرتے اللہ کا ذکر نہ کیا تھا. میں چاہتا ہوں جس راستے سے گزروں وہ راستہ میرے ذکر اللہ کا گواہ بن جائے. سوچو ہمارے بزرگ تو یہ چاہتے تھے, مگر ہمارا حال ایسا ہے کہ جس راستے سے گزرتے ہیں اس راستے کو گالیوں کا گواہ بنا رہے ہیں. اس راستوں کو معاذ اللہ گاڑی میں بھی جاتے ہیں تو میوزک چلاتے ہیں,
سارا راستہ وہ گواہ ہو جائے کہ میں گناہ کرتے کرتے گزرا ہوں. موٹر سائیکل پہ جا رہے تو کان میں ہیڈ فون لگا کے میوزک سنیں گے. ایک ایک سڑک کو گناہ کا گواہ کر رہے ہو. ہونا تو یہ چاہیے کہ میرا سفر بھی جاری ہو, میرا ذکر بھی جاری ہو, میرے زبان پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھی جاری ہو. جدھر سے گزروں وہ جگہ میرے ذکر اللہ کی گواہ بن جائے. جمعے کے خطبے میں ایک اور بات ہمیں ڈرائی جا رہی ہے, سمجھایا جاتا ہے, وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو. وہ دیکھ رہا ہے, وہ غافل نہیں. ہم غافل ہوتے ہیں, وہ رب غافل نہیں ہے. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, پھر آگے جا کر ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا درس کس پیارے انداز میں خطیب دیا کرتے ہیں. فرمایا جاتا ہے فَإِنَّ السُّنَنَ هِيَ الْأَنْوَارُ, اس لیے کہ سنتیں یہی انوار ہیں. وَزَيِّنُوا قُلُوبَكُمْ بِحُبِّ هَذَا النَّبِيِّ الْكَرِيمِ, اور مزین کرو اپنے دلوں کو اس نبی کریم کی محبت سے. اگر دلوں کو مزین کرنا ہے, دلوں کو ڈیکوریٹ کرنا ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں سے مزین کرو. پھر فرماتے ہیں فَإِنَّ الْحُبَّ هُوَ الْإِيمَانُ كُلُّهُ, غور سے سنیں کہ محبت وہی ایمان ہے. الا لا ایمان لمن لا محبت لہ, الا لا ایمان لمن لا محبت لہ, الا لا ایمان لمن لا محبت لہ. ہر جمعے کو 3 بار یہ اعلان سنتے ہو, کبھی اس کا معنی سمجھنے کی کوشش کی. یہ بتایا جا رہا ہے خبردار نہیں ہے اس کے لیے ایمان جس کے دل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہیں. ارے محبت نہیں تو ایمان ہی نہیں ہے. الا لا ایمان لمن لا محبت لہ, آقا کی محبت یہ ایمان کی جان ہے, ایمان کی اصل ہے. اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں, اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے. اور یہ بات فقط اس خطبے میں نہیں بلکہ بخاری شریف کی حدیث ہے. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. میرے آقا فرما رہے ہیں تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک, اس کے والد, اس کی اولاد, بلکہ تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. یہ ایمان کی اصل ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں. ہم بھی نعرہ لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, نہ ہو جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. بڑا بہترین نعرہ ہے, اور یہی بات ہمیں حدیث بھی سکھا رہی ہے. زندگی فضول ہے. اگر واقعی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں, مگر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھو کہ کیا واقعی محبت ہے یا خالی نعرہ ہی ہے. محبت ہوتی تو میں ایسا ہوتا, واقعی سچی محبت ہوتی تو میرا ایسا کردار ہوتا کہ آقا فرمائے کچھ اور میں کروں کچھ. ارے جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر بات سے بھی محبت ہوتی ہے, اس کی ہر ادا سے بھی محبت ہوتی ہے. دیکھو محبت کی تو صحابہ کرام نے کی, کیسی محبت کی کہ آج سنتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر رب عز و جل کی طرف سے برکتوں کو پانا ہے, رحمتوں کو حاصل کرنا ہے, قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اے رسول فرما دیجئے اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. محبت اللہ سے کرتے ہو تو اتباع میری کرو. کیوں, کیا ہوگا؟ اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا. سرکار کی اتباع کریں گے اللہ محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. اور اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائی, یہ قرآن کا بھی حکم ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی جائے, نبی پاک کی سنتوں پر عمل کیا جائے. مگر بدقسمتی سے آج محبت کا دعویٰ تو ہم سب کرتے ہیں, مگر سنتوں سے ہم سارے زندگی سے ایسا لگتا ہے کہ دور گزار رہے ہیں. ہمارے اسلاف کیسے محبت کرتے, کیسے اطاعت کرتے. سیدنا صدیق اکبر عاشق اکبر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کی وفات کا وقت آتا ہے, ساری زندگی تو نبی پاک کی سنتوں پر عمل کیا, آخری وقت کیا عالم ہے. اپنی وفات سے چند گھنٹے پہلے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دریافت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کفن مبارک میں کتنے کپڑے تھے اور آپ کی وفات کس دن ہوئی تھی. دیکھو سنت پر عمل کا جذبہ کیسا ہے.
انتقال کے وقت پوچھا جا رہا ہے کہ کفن میں میرے آقا کے کتنے کپڑے تھے، وفات کس دن ہوئی؟ اس سوال کی وجہ یہ تھی کہ ساری زندگی تو نبی پاک کے طریقے پر چلا ہوں، آخری وقت کفن بھی اتنے ہی کپڑوں میں مل جائے، اور کاش دن بھی وہ نصیب ہو جائے جو آقا کو نصیب ہوا ہے۔ وہ کفن کیسا تھا معلوم کرتے تھے، ہم لباس کیسا ہے وہ نہیں پہنتے۔ سوچئے یہ کیسی محبت ہے۔ الا لا ایمان لمن لا محبت لا، اس کے لیے ایمان نہیں، کامل ایمان والا وہ نہیں جس کے دل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہیں۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، محبت فقط زبانی نعروں کا نام نہیں، ہمارے کردار میں عشق رسول جھلکنا چاہیے، ہماری عادتوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز جھلکنا چاہیے۔ ہمارے اسلاف تو ان سنتوں پر بھی عمل کرتے جس کا حکم نہیں ہوتا تھا، مگر وہ چاہتے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر ادا کو ادا کیا جائے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ایک ایسی جماعت سے ہوا کہ اس کے سامنے کھانے کے لیے ایک بھنی ہوئی مسلم بکری رکھی ہوئی تھی۔ لوگوں نے آپ کو کھانے کے لیے بلایا، حضور آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ کھائیے۔ حضرت ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے تشریف لے گئے، میرے آقا نے زندگی بھر کبھی جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر نہ کھائی، میں بھلا ان لذیذ اور پرتکلف کھانوں سے کیسے اپنے دل کو بہلا سکتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی یاد تھی ان کے دلوں میں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ منقول ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان مسجد نبوی سے ملا ہوا تھا، اور اس مکان پر پرنالا تھا، اور بارش کی وجہ سے آنے والے نمازیوں کے اوپر وہ پانی گرتا تھا۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پرنالے کو اکھاڑ دیا تاکہ نمازیوں کو تکلیف نہ ہو۔ اب انہوں نے اپنے طور پہ یہ کام کیا۔ حضرت عباس آئے، آ کر عرض کرتے ہیں، خدا کی قسم اس پرنالے کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میری گردن پر سوار ہو کر لگایا تھا، آقا نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا، حالانکہ امیر المومنین ہیں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب پتہ چلا کہ یہ پرنالہ آقا نے لگایا تھا، حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے عباس مجھے معلوم نہ تھا، اب میں آپ کو حکم دیتا ہوں، آپ میری گردن پر سوار ہو کر اس پرنالے کو واپس لگا دیجئے۔ جو چیز آقا نے کی میں کیسے اس کو ختم کر دوں؟ اس قدر محبت۔ مگر آج جو کام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتائے، ہم نے وہ ختم کرنا شروع کر دیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائے، نماز پڑھو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج جمعے کی نماز میں مسجد فل ہے، آج ہی عصر کی نماز میں کیا ہو جائے گا؟ کیا جمعے کے بعد آنے والی عصر فرض نہیں؟ کیا آج فجر کی نماز جو تھی وہ ہم پر فرض نہیں؟ نمازی بھی ہوتا ہے، بڑا ہنستے ہنستے کہتا ہے، جناب کیا کروں، 4 نمازیں پڑھتا ہوں، فجر میں آنکھ نہیں کھلتی۔ اس سے پوچھیں کہ جس دن تمہاری صبح 7 بجے ٹرین ہوتی ہے، اس دن کیسے 5 بجے تمہاری آنکھ کھل جاتی ہے؟ جس دن صبح 6 بجے بس میں جانا ہوتا ہے، اس دن گھر والوں کو بھی کہہ کر سوتے ہو، الارم بھی رکھتے ہو۔ جس کو صبح نوکری پر 7 بجے پہنچنا ہوتا ہے، پتہ ہے لیٹ ہو گیا تو لیٹ منٹ لگ جائے گی، پیسے کٹ جائیں گے، وہ اپنی نوکری پر پہنچ جاتا ہے۔ تو جواب آئے گا، نوکری کی اہمیت ہے، فلائٹ کی اہمیت ہے، ٹرین اور بس پر جانے کی اہمیت ہے، ہمارے نزدیک نماز کی اہمیت نہیں ہے۔ ایسا نہ کریں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج نیت کریں، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ زور سے نعرہ لگائیں، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ اسی طرح میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس چیز کو بنا کر دے، ہمارے صحابہ پھر اس کی طرف منہ موڑ کر نہیں دیکھتے تھے۔ ایک بار حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، وہ سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی نکالی اور پھینک دی، اور فرمایا، تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھ میں ڈالے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لے گئے۔ دوسرے لوگوں نے کہا کہ اپنی انگوٹھی تو اٹھا لو، اس کو اٹھا کر بیچ دینا، کوئی نفع حاصل کر لینا، پہننا مت۔ وہ عاشق رسول کیا کہتا ہے، خدا کی قسم جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس انگوٹھی کو پھینک دیا ہے، میں اب اس انگوٹھی کو کبھی نہیں اٹھا سکتا۔ وہ اسے چھوڑ کر وہیں چلا گیا۔ یہ تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا انداز۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب یہاں شرعی مسئلہ بھی سمجھ لیجئے کہ مرد یہ زیورات نہیں پہن سکتا،
پتہ نہیں کہاں سے یہ طریقہ آ گیا ہے. پہلے عورتوں کا سنا تھا بالیاں پہننا، اب مردوں نے بھی بالیاں پہننا شروع کر دی ہیں. بالیاں صرف کانوں میں نہیں، پتہ نہیں کدھر کدھر پہننا شروع کر دی ہیں. توبہ توبہ توبہ. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیا ہو گیا ہمیں؟ آج 2 ہاتھ ہیں، کڑے زیادہ ہیں، 10 انگلیاں ہیں، انگوٹھیاں زیادہ ہیں، گلا ایک ہے، چینیں زیادہ ہیں. ارے مرد کے لیے تمام زیورات یہ ناجائز اور حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. مرد فقط ایک انگوٹھی پہن سکتا ہے، وہ بھی چاندی کی ہو، اور وہ چاندی کا وزن بھی 4.5 ماشا سے کم ہو، اور اس کے اندر ایک نگینہ، ایک پتھر بھی ہو. بغیر پتھر والی بھی انگوٹھی نہیں پہن سکتے، یا 4.5 ماشا سے زیادہ وزن والی انگوٹھی بھی نہیں پہن سکتے، اور وہ بھی فقط چاندی کی ہو اور کسی دھات کی نہ ہو. لیکن اتنے زیورات پہننے کی عادت بن گئی. لوگ کہتے ہیں مدینے سے چھلا لایا ہوں، مدینے سے کڑا لایا ہوں. ارے مدینے والے نے جو فرمایا اس پر عمل کیجئے. تو بہرحال میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، بات چل رہی ہے سنت رسول کی، محبت رسول کی. خدارا اپنے سراپے کو دیکھ لیجئے کہ کیا سرکار کا عاشق ایسا ہوتا ہے، اس کا چہرہ ایسا ہوتا ہے، اس کا لباس ایسا ہوتا ہے، اس کا کھانا پینا ایسا ہوتا ہے. ہم جمعے کے خطبے میں بار بار یہ اعلان سنتے ہیں، الا لا ایمان لمن لا محبت لا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب آپ گھر جائیے گا، جو میرے مدنی چینل کے ناظرین ہیں ان سے بھی میں یہ بات عرض کروں گا، ذرا آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیے گا اور اپنے آپ سے ایک سوال کیجئے گا. اور وہ سوال یہ ہے کہ میں کہاں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام دیکھتا ہوں، آقا کا عاشق کہلاتا تو ہوں، کہتا تو ہوں اپنے آپ کو. ذرا اوپر سے شروع کیجئے گا. بال نبی پاک کے طریقے والے ہیں یا آقا کے دشمنوں کے طریقے والے ہیں؟ پھر چہرہ سنت کے مطابق ہے یا معاذ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں والا چہرہ ہے؟ چہرے پر داڑھی ہے کہ نہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں پست کرو، اور میرے دشمنوں جیسا چہرہ نہ بناؤ. یہ کیسا عاشق ہے؟ سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی مڈاتا ہے؟ کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا؟ پھر ذرا لباس دیکھیے گا اپنا. اگر سنتوں والا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں انگریزوں والا اور بے پردگی والا لباس ہے تو پھر اپنے آپ سے پوچھئے گا کہ میں کہاں سے مسلمان ہوں. پھر ذرا تھوڑی دیر گفتگو کرتے وقت نوٹ کیجئے گا کہ ہماری گفتگو کے اندر الفاظ کون سے ہیں. کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی عادت ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی عادت ہے؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، انشاء اللہ، یہ ہماری زبان پر ہے یا فلمی ڈائلاگ ہیں، گانے باجے ہیں، بے حیائی کی باتیں ہیں؟ ارے کھانا کھانے بیٹھتے ہیں کسی کے ساتھ تو سمجھ نہیں آتا کہ مسلمان کے ساتھ کھا رہے ہیں یا کسی غیر مسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں. الٹے ہاتھ سے سارے معاملات ہو رہے ہیں اور جناب انداز ہی دوسرا ہے. میں آپ سب سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، خدارا غلامی رسول کا دعویٰ کرنے والوں اپنی اسکیننگ کرو کہ میں واقعی غلام رسول ہوں. ارے غلام رسول وہ ہوتا ہے کہ جس کو دور سے دیکھیں تو پتہ چل جائے کس کا غلام ہے. شاعر لکھتا ہے نا، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. ہمیں دور سے دیکھ کر پتہ چل جائے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق اور امتی جا رہا ہے. محبت کیجئے، اپنے آقا سے ٹوٹ کر محبت کیجئے، مگر ان کے طریقے پر عمل بھی کیجئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام جھوٹا نہیں ہوتا، آقا کا غلام دھوکہ دینے والا نہیں ہوتا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا عاشق حرام کمانے والا نہیں ہوتا. ارے کیسے وہ سود کا کاروبار کرے گا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں کہ سود کے 70 درجے ہیں اور اس کا سب سے کم تر درجہ یہ ہے، حدیث پاک کا خلاصہ ہے اس کا سب سے کم تر درجہ یہ ہے کہ بندہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے. کہ نبی پاک کا غلام سود کا کاروبار کرے گا؟ ارے سود کا کام کرنے والے کو اللہ سے جنگ کرنے والا کہا گیا. چھوڑ دو یہ کاروبار، نہ کرو کاروبار میں ملاوٹ، نہ بولو جھوٹ، نہ کماؤ حرام. یہ سرکار کی غلامی نہیں، یہ بربادی کی طرف جا رہے ہیں. یہ جمعے کا خطبہ زبردست میسج ہے ہمارے لیے. الا لا ایمان لمن لا محبت لا. ارے نہیں ہے اس کا ایمان کامل جس کے دل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں ہے. محبت کیجئے. وہ دل بیکار ہے جس دل میں عشق رسول نہیں ہے، وہ دل بیکار ہے جس دل میں محبت رسول نہیں ہے. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس کے بعد جمعے کے خطبے میں ہمیں اور آگے جا کر سمجھایا جا رہا ہے البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان.
اس کا ترجمہ اگر سمجھ آ جائے نا، یہ ڈرا دینے کے لیے کافی ہے. فرمایا جا رہا ہے البر لا یبلا، نیکی پرانی نہ ہوگی، والذنب لا ینسا، اور گناہ بھلایا نہ جائے گا، والدیان لا یموت، اور جس نے فیصلہ کرنا ہے، جس نے بدلہ دینا ہے، وہ مرتا نہیں، اسے موت نہیں آتی. اعمل ما شئت کما تدین تدان، کہا گیا کر لے جو کچھ کرنا ہے، بدلہ دیا جائے گا. کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے. یہ اتنی زبردست حدیث ہے. فرمایا البر لا یبلا، نیکی پرانی نہیں ہوتی، نیکیاں کرتے جاؤ کرتے جاؤ، جمع کراتے جاؤ، وہ رب نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا. وَالذَّنبُ لَا يُنسَا، گناہ کر کے ہم بھول جاتے ہیں، مگر یہ گناہ بھلایا نہیں گیا، کہیں نوٹ ہو گیا ہے. ہم بڑے عجیب لوگ ہیں، ہم نے اتنے گناہ کیے ہمیں یاد ہی نہیں ہیں. نیکیاں ساری یاد رکھی ہوئی ہیں. ہمارے اسلاف نیکیاں بھول جاتے، گناہ یاد رکھتے. آج ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ 15 سال پہلے مدینے گیا تھا، 10 سال پہلے میں نے وہ مسجد کو پیسے دیے تھے، 5 سال پہلے فلاں غریب کی شادی کروائی تھی. کسی کے ساتھ 10-15 منٹ بیٹھو، اپنی 15 سال کی نیکیاں گنوا دیتا ہے. اس سے پوچھیں جناب کل جھوٹ بولا تھا یاد ہے؟ 15 سال پرانی نیکی یاد رکھ کے گنوائی جا رہے ہو. کل جھوٹ بولا تھا، آج صبح تم سے بدنگاہی ہو گئی تھی یاد ہے؟ تھوڑی دیر پہلے آپ نے غیبت کی تھی وہ یاد ہے؟ کیسے لوگ ہیں ہم گناہ کری جا رہے ہیں، بھولی جا رہے ہیں. مگر وَالذَّنبُ لَا يُنسَا، گناہ بھلایا نہیں جائے گا. وَالدَّيَّانُ لَا يَمُوتُ، میں مر جاؤں گا، مگر جس نے فیصلہ کرنا ہے، جس نے حکم سنانا ہے، اسے موت نہیں آنی. اگر گناہوں پر پکڑ ہوئی ہم کہاں جائیں گے؟ اسی جمعے کے خطبے میں قرآن پاک کی ایک آیت ہر جمعے کو یاد دلائی جاتی ہے. فرمایا گیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ترجمہ کنز الایمان، تو جو ایک ذرہ بھر بلائی کرے اسے دیکھے گا، اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے اسے دیکھے گا. اے نیکیاں کرنے والوں تمہیں مبارک ہو، اے نمازیں پڑھنے والوں تمہیں مبارک ہو، اے روزے رکھنے والوں، اے ذکر کرنے والوں، اے حلال کمانے والوں، اے نیکی کی دعوت دینے والوں، اے اللہ کی رضا کے کام کرنے والوں تمہیں مبارک ہو. قرآن اعلان کر رہا ہے جو ذرہ بھر بھلائی کرے گا اسے دیکھے گا. اور اے نمازیں قضا کرنے والوں، اے حرام بولنے والوں، اے حرام دیکھنے والوں، اے چھپ چھپ کر گناہ کرنے والوں، اے مسلمانوں کے مال دبانے والوں، اے اپنے ماں باپ کو ستانے والوں، اے حرام روزی کمانے والوں، اے جھوٹ بولنے والوں، غیبت کرنے والوں، بے حیا عورتوں سے دوستیاں کرنے والوں، سنو قرآن کہتا ہے جو ذرہ بھر برائی کرے گا وہ دیکھے گا. قیامت کے دن اگر ہماری برائیاں ہمارے سامنے کر دی گئیں اور کہا گیا پڑھو، ہم کہاں جائیں گے؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن میں جا بجا یہ حکم موجود ہے کہ قیامت کے دن نامہ اعمال ہاتھ میں دیا جائے گا. خوشخبری ہے ان کے لیے کہ جن کے سیدھے ہاتھوں میں نامہ اعمال دیا جائے گا. مگر قرآن ہی کہتا ہے کہ بد نصیب ہوں گے چند لوگ وہ کہ جن کی پیٹھ توڑ کر ان کے بائیں ہاتھ میں ان کا نامہ اعمال دے دیا جائے گا اور کہا جائے گا اپنا اعمال نامہ پڑھ کر سناؤ. ذرا سوچو تو صحیح ہمارے اعمال نامے میں کیا کیا ہے. ارے چھپ چھپ کر گناہ کیے ہیں، رات کے اندھیرے میں دروازہ بند کر کر کے گناہ کیے ہیں. اگر وہ پڑھنے پڑ گئے تو کہاں جائیں گے؟ اس میدان محشر میں ہمارے آقا بھی ہوں گے، تمام انبیاء کرام بھی ہوں گے، صحابہ کرام بھی ہوں گے، ہمارے غوث اعظم بھی ہوں گے، ہمارے پیر و مرشد بھی ہوں گے، ہاں ہمارے والدین ہوں گے، ہم سے محبت کرنے والے دوست بھی ہوں گے. ہم کیسے اپنی گندی باتیں پڑھ کر سنائیں گے؟ نہ کرو ایسے کام جس کے لیے قیامت کے دن شرمندہ ہونا پڑے، نہ کرو ایسے اعمال کے قیامت کے دن جواب نہ بن پڑے. نیکیاں جمع کر لو، ہم سب نے دنیا سے جانا ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، فقط دنیا کے لیے نہ جیو. قبر میں تجوری نہیں، کفن میں جیب نہیں، فقط مال جمع کرنے کے لیے نہ جیے.
कब्र में हमारे अमाल हमारे साथ जाएंगे। ए मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, आओ, वो रब बड़ा करीम है, आओ उससे माफी मांग लो, आओ तौबा कर लो, आज रब की बारगाह में सर को झुका लो। मेरा रब इतना करीम है, बंदा सारी जिंदगी गुनाह करे, एक बार सच्ची तौबा कर ले। हदीस पाक में आता है, अत्ताइबो मिनज़ ज़ंबी कमन ला ज़ंबला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है उसने गुनाह किया ही नहीं। आओ आज तौबा कर लो। नामा अमाल गुनाहों से भरा हुआ है, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, मगर मेरा रब इतना करीम है कि एक बार सच्ची तौबा बंदा कर ले, वो नामा अमाल के गुनाहों को माफ कर देता है, उसके नामा अमाल से वो गुनाह मिटा दिए जाते हैं। दुनिया में हम जुर्म करें, हमारा रिकॉर्ड लिख लिया जाता है। मेरे रब की शान देखो, बंदा तौबा करे, रब नामा अमाल से सारे गुनाह ही मिटा देता है, बल्कि जिस पर करम नवाज हो जाए उसके गुनाह नेकियों से बदल देता है। बस तौबा करने की देर है, सर झुकाने की देर है, पक्का इरादा करने की देर है। सोचो कब तक गुनाह करोगे? अरे कब तक अपने रब को नाराज करके जियोगे? आओ पुकारो उसे, कर लो सच्ची तौबा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, मेरे मौला तेरे घर में बैठे हैं, मालिक हम खताकारों को माफ फरमा दे, हमारी खताओं से दरगुजर फरमा ले। आज सच्ची तौबा करते मौला, हमें तौबा पर इस्तिकामत भी अता कर दे। या इलाही नामे अमाल जब खुलने लगे, या इलाही नामे अमाल जब खुलने लगे, ऐब पोशे खल्क सतारे खता का साथ हो। या जब मेरी बेबाकियां उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो। या इलाही गर्मीए महशर से जब भड़के बदन, दामने महबूब की ठंडी हवा का साथ हो। या इलाही जब ज़बाने बाहर आए प्यास से, साकिए कौसर शहे जूदो अता का साथ हो। ए मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, आ जाओ, दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हो जाए। ये वो माहौल है जो हमें आखिरत की याद दिलाता है, हमें गुनाहों से बचाने की कोशिश करता है। इस माहौल में आते हैं तो गुनाह से बचने का जज्बा मिलता है। नियत करें इंशाअल्लाह आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी, आज के बाद फिल्में ड्रामे नहीं देखेंगे, गाने बाजे नहीं सुनेंगे, अब बाकी जिंदगी नबी पाक की सुन्नत के मुताबिक गुजारेंगे। हर जुमेरात जहां जहां आप दुनिया में मौजूद मुझे सुन रहे हैं, नियत करें हर जुमेरात दावत इस्लामी के हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत करेंगे। हर हफ्ते की रात अमीर अहले सुन्नत मदनी मुज़ाकरा फरमाते हैं, जिसमें हमारी तरबियत फरमाते हैं। अपने बच्चों के साथ, घर वालों के साथ बैठकर हर हफ्ते की रात मदनी मुज़ाकरा सुने और वाकई नेक बनना चाहते हैं, प्रैक्टिकली नेक बनना चाहते हैं, तो एक और नियत कर ले कि हर महीने कम से कम 3 दिन के मदनी काफिले में सफ़र करेंगे। अल्लाह ताला आज के दिन की बरकत अता फरमाए, हमारी इस तौबा को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने